افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ ہر روز نیا موڑ لے رہی ہے۔ اب اس وقت پنجشیر میں ایک ریزسٹنس گروپ ہے، ریزسٹنس موومنٹ ہے، وہ کس طرف لے کر جائے گا افغانستان۔ میں نے اور کامران بخاری صاحب نے پچھلے ہفتے کے شو میں کہا کہ یہ ابھی شروعات ہوئی ہیں، افغانستان میں جو تبدیلیاں آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ طالبان وہاں پہ فار ایور رہیں گے، اب نئے وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ایمرج ہوں گے۔ اور شاید اچھی بات یہ ہے کہ جو افغان اپنی ہی سپورٹ کے ساتھ خود سامنے آئیں گے اس ریزسٹنس کے لیے۔ اس پہ بات چیت ہوگی آج کامران بخاری صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے جو ایویکویشن کا عمل ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن پر بہت تنقید ہو رہی ہے اور ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جس انداز سے نکلے ہیں وہ ممکن نہیں تھا۔ شروعات میں اسی بات سے کروں گا، ویلکم کرتے ہیں واشنگٹن سے جناب کامران بخاری صاحب کو۔ جی شکریہ طاہر صاحب۔ کامران بخاری بھائی، بات چیت ہم شروع کرتے ہیں۔ اس وقت جو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس وقت بھی چند ہزار امریکنز ابھی سٹرینڈڈ ہیں۔ بہت سارے امریکنز میں دوسرے میڈیا آؤٹلیٹس پہ دیکھ رہا ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح سے فون پہ آ کے ٹیلی ویژنس پہ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا برا حال ہے۔ تو یہ صورتحال تو امریکنز کے ساتھ ہے جو وہاں پر ابھی سٹرینڈڈ ہیں، اور جو افغان امریکنز ہیں وہ بھی سٹرینڈڈز ہیں۔ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن پر جو تنقید ہے کہ جس انداز سے وہ نکلے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو تنقید جو ہے بالکل بجا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے پہلے شوز میں بھی کہا ہے کہ دیکھیں there is a lot of blame to go around، اور یہ جو جسے کہتے ہیں پروسیس اس جانب جو شروع ہوا تھا، یہ ایک زمانے میں شروع ہوا تھا، یہ بش انتظامیہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ غلطیاں وہاں سے شروع ہوئی ہیں، لیکن چلیں اب اگر جو ہے فاسٹ فارورڈ کر کے تو ہم بائیڈن انتظامیہ کے پہ آتے ہیں، تو سوال یہ تھا بائیڈن انتظامیہ کے سامنے کہ کیا وہ جو معاہدہ ان کے جو ہے اپنا پریڈیسیسر نے کیا تھا، صدر ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ، کیا اس سے ایک تو یہ کہ کیا اس کو وہ آگے لے کے چلیں گے، اور پھر اس کے اندر جو ڈیڈ لائنز تھیں کیا اس پہ وہ قائم رہیں گے۔ تو یہ ایک سوال تھا، بہت سارے لوگ امید کر رہے تھے کہ بھائی شاید اس میں نظر ثانی ہو، شاید جو ہے اس میں تبدیلی ہو۔ تو جو صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ بجائے مئی کے آخر میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ ستمبر 11 تک جو ہے ہم خالی کریں گے، پھر وہ ڈیٹ ریوائز ہو کے تو 31 اگست پہ ہوگی۔ اور اب جب وہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں اس میں سوچ بچار نہیں کی گئی، وہ جو لاجسٹیکل پلاننگ ہوتی ہے اس میں بھی غلطیاں ہوئیں، کیونکہ اس میں غلطی یہ ہوئی کہ بائیڈن انتظامیہ نے یہ سوچا، یا جو ان کے پاس نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ تھا انٹیل کمیونٹی سے، وہ یہ تھا کہ یہ رژیم جو ہے جو ریاست قائم کی ہے امریکہ نے، اور جو سیکیورٹی فورسز اس کا دفاع کر رہی ہیں، وہ سال کھینچ جائے گی۔ یہ تھا کہ اگر گرے گی تو تقریباً سال کے اندر گر سکتی ہے۔ پھر بیچ میں جو ہے کسی پوائنٹ پہ آ کے تو 6 مہینے کی بھی بات ہوئی، غالباً جو ہے کہا گیا 6 مہینے سال کے درمیان۔ تو جب آپ 6 مہینے سال کا اپنے آپ کو گنجائش دیتے ہیں تو وہ آپ کا اسیومنگ جو ہے وہ آپریٹنگ اسمپشن ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ کنٹینجنسی پلانز نہیں ہوتے آپ کے پاس فوری سے۔ یعنی جیسے جو طالبان کو اس وقت جو ہے کیٹاسٹرافک سکسیس کا سامنا ہوا ہے، اور انہوں نے ڈے آفٹر کی پلاننگ نہیں کی تھی، تو اسی طریقے سے بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ جب یہ جو اپنا وڈرال ہے اور کس طریقے سے ہوگا، یہ سارا خاکہ ان کے سامنے نہیں تھا، یہ ان کی مس کیلکولیشن سے، انٹیلیجنس کمیونٹی کی مس کیلکولیشن سے، اور وہ اس انتظامیہ کو پھر اب یہ حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ یہ ایک کھلبلی مچ گئی۔ پہلے تو کھلبلی ہوئی کہ جو شہر در شہر گر رہے ہیں، پھر کہا اچھا یاد جو ہے آپ کو یاد ہوگا میں بھی اس وقت آپ کے شو پہ یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی مطلب یہ شہر گرتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی شہر ان کے قبضے میں نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے شو پہ آ کے کہا تھا۔ پھر کسی جو ہے نا اپنا سبسیکوینٹ سیشن کے اندر میں نے آپ کے شو پہ یہ بھی کہا تھا کہ ابھی یہ اربن ایریاز کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جو ہے اس میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے، فورس چاہیے ہوتی ہے جو ایئر سٹرائکس سے اپنا کا مقابلہ بھی کر سکے، اس کو ایئر سٹرائکس جو ہے
تباہ و برباد نہ کر سکیں، اور پھر آپ کو سپلائی لائنز چاہیے ہوتے ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے کیلکولیشن دھرے رہ گئے. آج نیو یارک ٹائمز میں ایک بہت خوبصورت آرٹیکل ہے ایک افغانستان کے فوج کے جنرل کا نام آئی تھنک جو ہے سید سعادت ہے. تو وہ اپنا وسطی افغانستان کے اندر ایک کور لیڈ کر رہے تھے اور آخر دم تک وہ لڑتے رہے. تو انہوں نے وجوہات بیان کی کہ کیا ہوا ہے، لوگوں کو وہ پڑھنا چاہیے وہ آرٹیکل، ان کا اوپینین پیس ہے وہ. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری غلطیاں ہوئیں، کیلکولیشن جو ہیں خراب ہوئیں. اس نے پھر جو ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں آپ کو ایک اچانک گیئر شفٹ کرنے پہ فورس کر دیا. جب اچانک گیئر شفٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس پلان اس طریقے سے آپ آپریشنلائز نہیں کرتے. اور پھر یہ ہے کہ نالائکی ہے، بہت سارے بائیڈن انتظامیہ کے لوگوں کی نالائکی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں سویلینز کی، جو ہے جو سویلین جو اوور سائٹ ہے، یعنی وائٹ ہاؤس کے اندر، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اندر. تو وہ ان کی جو غلطیاں ہیں، انہوں نے پھر آرڈر تو انہوں نے دینے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو پھر بات آتی ہے کہ بھائی آپ میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کے جو فوجی جرنیل تھے، جو آپ کے فوجی جو ہے مشیر تھے ڈی او ڈی سے، وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے، سینٹرل کمانڈ آپ کو کیا کہہ رہا تھا، افغانستان کے اندر جو فورسز ہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، یہ مطلب وہ کیا مشورے تھے، وہ ابھی منظر عام پہ نہیں آئے ہیں. تو اس کا پورا پوسٹ مارٹم ہونا باقی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے ایویکویشن کا، یہ سارے کا سارا اس سلسلے کی جو ہے وہ نتیجہ ہے. تو جو صورتحال ہے اس وقت، نیٹو بھی چاہ رہے ہیں، G7 بھی چاہ رہا ہے، امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ طالبان ایکسٹینشن دے دیں ایویکویشن کے پروسیس میں 31 اگست سے بیانڈ بھی. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان ایسا کرنے پہ راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیں بظاہر تو طالبان کو ایکسٹینشن نہ دینے کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ صرف یہ ہوگا کہ وہ ایک آپ اپنا سینہ پیٹ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی جو ہے دیکھیں ہم کتنے وہ ہیں اپنا طاقتور ہیں کہ ہم نے امریکہ کو مجبور کر دیا جانے سے، اور ہم نے جو ہے نا ان کو منع کر دیا، انہوں نے ایکسٹینشن مانی. تو آپ اسے ایک چیپ پبلسٹی لے سکتے ہیں، وقتی پبلسٹی لے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہیں ان کو کچھ اس سے زیادہ چاہیے، اور وہ زیادہ یہ ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو CIA کے چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے ملا برادر کے ساتھ سوموار کے روز، جو کل خبر منظر عام پہ آئی تھی، اس میں یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ اچھا یار ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اور پھر میرا خیال میں ایویکویشن کے بعد کی بھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس میں پھر یہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے. تو میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ انالیسس ہے، میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ اس قسم کی ایکچولی بات ہوئی ہے. لیکن اگر جو ہے طالبان کا ایمپیتھیٹک انالیسس کیا جائے کہ اس وقت ان کو کیا ضروریات ہیں، وہ کہیں گے کہ اچھا یار پھر آپ ہماری امداد کریں، آپ ہمیں کچھ ریکگنیشن کی بات کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے کریں گے. امریکہ ادھر جانا نہیں چاہ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفت و شنید چل رہی ہے. اسی وجہ سے صدر جو بائیڈن کا جو لیٹسٹ بیان ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ 31 اگست یعنی چند دنوں کے میں جو ڈیڈ لائن آنے والی ہے اس پہ میں جو ہے نا قائم ہوں، اور اس کے بعد ہم جو ہے ختم کر دیں گے. تو یہ پس پردہ جو گفتگو ہے اس سے کوئی نتائج برآمد نہیں ہو رہے، وہ جو لین دین ہو رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی جو ہے منظر عام پہ یہی کہہ رہے ہیں بھائی 31 اگست کی ڈیڈ لائن ہے اور وہ اس پہ قائم رہو. اور اسی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے بھی یہی بیان آ رہا ہے. دیکھیے CIA کے سربراہ کا ملا برادر سے یا افغان لیڈرشپ سے ملنا بذات خود طالبان کے لیے ایک بہت ہی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے کہ اب وہ ایک طرح سے ٹیررسٹ گروپ کوٹ ان کوٹ نہیں رہا. وہ تو کئی سالوں سے اگرچہ نہیں رہا جب سے دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس کرٹیکل موقع پر ان کی ملاقات ایک میسج ہے دنیا کو. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسری طرف ہم دوسرا فیکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ 31 اگست سے پہلے بھی طالبان ایویکویشن کے پروسیس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے میں رضامند نہیں نظر آتے، لوگوں کو ایئرپورٹ تک پہنچنے نہیں دے رہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکنز اور پریسائزلی CIA کے سربراہ نے ان کو کہا ہوگا کہ بھائی ابھی ڈیڈ لائن تو نہیں آئی، وہ تو اپنی جگہ بات ہے، ڈیڈ لائن سے پہلے ہی جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہی برا سلوک ہے. آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات بھی کوئی ہوئی ہوگی؟ جی آف کورس ہوئی ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ ہوئی ہو، کیونکہ منطق جو ہے وہ اس چیز کو مطلب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے
کہ آپ جو ہے ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کرنے کا اگر جو موضوع ہے وہ ایجنڈے پہ ہے تو آپ جو ہے ان کی جو اس سے پہلے جو وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اپنا نہ ڈسکس کیا گیا ہو. لیکن آپ کے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور بات ہے جس کا حوالہ آپ نے شروع میں دیا, وہ یہ ہے کہ CIA چیف کا سربراہ کا طالبان کے لیڈر سے اس طرح کی ملاقات کرنا, وہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے طالبان اپنے سرکلز کے اندر اپنے جو ان کا جو ہوم بیس ہے اس کو بتا رہے ہیں دیکھیں آپ جو ہے کتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب تو امریکہ کا CIA کا سربراہ بھی ہمیں جو ہے ملنے آتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے, یہ طالبان کے اندر جو پرسیپشن ہے اس کا ایک رخ ہے. اس میں طالبان کے لیے رسکس بھی بہت ہیں, کیونکہ امریکہ نے ایک چیز ڈیمونسٹریٹ کر دی ہے کہ ہم ملٹری مشن تو ختم ہو گیا تو اب DOD سے تو کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی, کوئی جرنیل آپ کے آ کے نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ملٹری مشن تو رہا نہیں. پھر سوال اٹھتا ہے کہ ہاں بھائی اب آپ کی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے تو کیا وائٹ ہاؤس سے یعنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل سے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی بندہ آئے گا ملنے, وہ بھی نہیں آیا. چوائس اب جو ہے بل برنز جو DC آئے ہیں, ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس ہے, وہ بڑی جو ہے نا دلچسپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے امریکہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اب ہم افغانستان کو ایک انٹیلیجنس آپریشن کی جو ہے نا لینس سے دیکھیں گے کہ اس کو ہم اس سے زیادہ, کیونکہ تسلیم تو کرنی نہیں اس ریاست کو اتنی جلدی, وہ تو دیکھا جائے گا کہ ہاں بھائی کیس بائی کیس دن بدن کیا ہوتا ہے, کیا بیہیو کرتے ہیں, اور اس میں تو وقت لگے گا. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس سے تو کوئی بندہ جا کے ملے گا نہیں ایجنسی کے طور پہ. تو CIA کے چیف جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کی جو چوائس تھی کہ کون جا کے ملے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو منطق ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے اس کو آرمز لینتھ کے اوپر اس کو رکھا جائے. اب بات کرتے ہیں طالبان کی جانب اس کو کس طرح تصور کیا جا رہا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں, طالبان میں خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کو اپنی جیت کی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جیت ہوگی, دنیا کی تاریخ کی سب سے جو ہے مضبوط انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کی CIA کا سربراہ ہمیں ملنے آیا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک نیگیٹولی بھی پرسیو کیا جا سکتا ہے اور جا رہا ہوگا, میں سمجھتا ہوں, مجھے پورا یقین ہے کہ ہو رہا ہے کچھ حلقوں کے اندر طالبان کے اندر, کیونکہ دیکھیں ملا برادر جو ہے ان کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ بڑی ایک پراسرار قسم کی ہے کہ وہ منظر عام پہ ان کا ذکر ہوتا تھا, کوئی جانتا نہیں تھا کہ کون ہے ملا برادر. میں نے بذات خود ان کا نام مطلب شاید سنا ہو پہلے, لیکن وہ میرے لیے بھی منظر عام پہ تب آئے تھے, اور میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس چیز کو کئی دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں, اور جو ہے کہ بھائی طالبان کے کون فگرز ہیں جب سے 90 میں 94-95 میں طالبان سامنے آئے تو ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا. تو یہ آئے منظر عام پہ 2010 میں جب کہ ایک CIA اور ISI کا جوائنٹ آپریشن میں ان کو گرفتار کیا گیا پاکستان سے جہاں یہ رہ رہے تھے, اور پھر ان کو کیا نام ہے پاکستان کے اندر وہ جیل کر دیا گیا, اور یہ 8 سال غالباً قریب 8 سال جو ہے وہ جیل میں رہے. اس سے پہلے ان کے بارے میں ان کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا کہ بھائی وہ خبریں یہ تھیں کہ یہ پاکستان سے ہٹ کر یا امریکہ کے پاکستان سے ہٹ کر یا کوئی امریکہ کے جو انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. کہا یہ بھی جاتا تھا کہ یہ شاید کرزئی صاحب سے اپنا جو ہے وہ ایک یونیلیٹرل قسم کا چینل کھول کے گفتگو کر رہے تھے. خیر جو بھی تھا تو وہ باتیں ہوئیں, پھر یہ جو ہے منظر عام سے غائب ہو گئے. بس کہا جاتا تھا کہ ایک ملا برادر ہے وہ جیل میں ہے, اور بس پھر اچانک 2018 میں ملا برادر جو ہیں وہ ان کی رہائی کا حکم آتا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے, بالخصوص زلمے خلیلزاد صاحب کی جانب سے پاکستان کی اتھارٹیز کو کہ آپ ان کو رہا کر دیں اور بخیر و عافیت دوحہ منتقل کر دیں تاکہ میں جا کے ان سے بات چیت کرنا شروع کر دوں. تو اس سے کیا اب جو ہے پرسیپشن ہو رہا ہے کہ پھر یہ اچانک پہلے جیل میں تھے پاکستان کی, پھر اس کے بعد یہ اٹھ کے چلے گئے اپنا دوحہ, پھر وہاں دوحہ میں مقیم رہے, اور 2018 میں پھر انہوں نے ملاقاتیں کی, پھر پومپیو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ان کی ایک پوائنٹ پہ جب ڈیل سائن ہوئی, پھر جو ہے مطلب کے بعد تو منظر عام پہ یہ بہت آتے رہے.
اب یہ اچانک آ گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بیسکلی پازٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید جو ہے طالبان کی جو رژیم ہے اس کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے. امیر تو وہ طالبان کا امیر ہیبت اللہ ہوں گے، لیکن یہ چیف ایگزیکٹو ہوں گے. تو یہ ان کا جو ان کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ایون طالبان کے رینکس کے اندر شک ہوگا. اور اب ان کی ہو گئی ہے ملاقات سی آئی اے کے چیف کے ساتھ، اور اب طالبان ان کی جانب سے، ان کے دھڑے کی جانب سے پریگمیٹزم کی بات کی جائے گی کہ دنیا سے انہوں نے ملنا ہے بیٹھ کے، اور ہیبت اللہ تو نہیں ملیں گے. تو وہ تو آئیڈیالوجیکلی جو ہے نا رہیں گے جیسے خامنئی ہیں، وہ دنیا میں کسی سے نہیں ملتے، بہت چند لوگوں سے ملتے ہیں. تو یہ جو ہے اپنا ہیبت اللہ ہی جو ہے کنیکشن ہوگا، سوری یہ برادری کنیکشن ہوگا. تو ان کی جانب سے جو ان کی جانب سے یہ باتیں آئیں گی کہ بھائی اب ہمیں یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا ہے، ہمیں مصلحت کے تحت چلنا ہے، اور دوسری جانب سے پش بیک آئے گا، ایک ٹگ آف وار ہوگا کہ نہیں یہ اسلام پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے اقدار پہ نہیں ہو سکتی، ہمارے آئیڈیالوجی پہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا گراف جو ہے وہ طالبان کے جو آرگنائزیشن کے اندر وہ گر سکتا ہے. اور دیکھیں اس وقت نیا ہے، بہت سارے لوگ پیس آف دا پائے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو اب مستقبل کے اندر جو بھی کانفلکٹ ہوگی وہ پنشیریوں کی جانب سے نہیں آئے گی، وہ آئے گی طالبان کی انٹرا طالبان اختلافات. کیونکہ اس سے پہلے کہ طالبان کی جو قیادت ہے وہ پاور شیئرنگ کرے کسی دوسرے کے ساتھ، ان کو اپنا انٹرنل پاور شیئرنگ کرنا ہے. ایک طرف حقانیز ہیں، ایک طرف جو ہے کوئٹہ شورا ہے، پھر ملا برادر ہیں، پھر ہیبت اللہ ہیں. یہ کوئی ایک جگہ تو تھے نہیں، کوئی ایک دفتر تو تھا نہیں کہ جہاں روز آتے تھے کام کرنے کے لیے. تو مختلف جگہوں پہ لوگ تھے. پھر جو کمانڈرز ہیں مختلف علاقہ جات میں، پھر وہ اقلیتی جو ہے اقلیتیں جنہوں نے ان کو جوائن کر لیا تھا ان کی یہ جو چڑھائی سے پہلے، کیونکہ ان کو تاجکوں نے جوائن کیا تھا، ازبیکوں نے، ہزارہ، ان کے شیعہ کمانڈر بھی تھے. ان کے ملٹری کمیشن کا جو ہے جو ہیڈ ہے وہ ملا فصیح اللہ جو ہے، وہ جو تاجک ہے، جو بدخشان کا رہنے والا ہے، وہ ان کو کئی زمانہ پہلے ناردرن الائنس کو چھوڑ کے ان کے ساتھ مل گیا تھا. تو ان لوگوں کو دیں یہ بہت سارے مختلف دھڑ ہیں طالبان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب طالبان کو اپنی کوہیرنس کا بھی ایشو ہوگا آگے چل کے. اور یہ جو ملاقات ملا برادر کی ہوئی ہے اپنا ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس کے ساتھ، یہ جو ہے یہ اس نے جو ہے اس پروسیس کو آگے لے کے گیا ہے اور اس کو مزید جسے کہتے ہیں کیٹلائز کیا ہے. آپ نے بڑی اہم باتیں کی، مگر دو بڑی خاص باتیں ہیں. ایک تو ملا برادر کا سی آئی اے کے چیف سے ملنا ان کی کریڈیبلٹی کو خراب بھی کر رہا ہے، یعنی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اصل میں تو یہ سی آئی اے کے ساتھ آن بورڈ ہیں بڑے لمبے عرصے سے. اور یہ بات کامران صاحب ادھر ادھر آلریڈی ہو رہی ہے کہ کیا امریکنز نے ایک طرح سے پلیٹ میں رکھ کے ان کو دیا، چونکہ امریکنز کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب اگلا پروسیس افغانستان میں پاور ٹرانزیشن کا نیچرلی انہی کے پاس جاتا ہے. ایک تو یہ کویشچن کھڑا ہو رہا ہے. دوسرا یہ کویشچن ہے کہ خود طالبان کے اندر جو رفٹس ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں، ہر گروپ میں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہیں، وہ بہرحال آگے بڑھیں گی. چونکہ جب پاور آپ کو ملتی ہے تو پھر سب اپنا اپنا حصہ اس میں لینا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ پنشیریوں کی طرف سے شاید ان کو کم تھریٹس ہوں، ان کے اپنے اندر کے تھریٹس ہوں گے. تو آگے جو بننے والی سرکار ہے جو ابھی سے ہمیں دکھ رہی ہے، اس میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ طالبان واضح طور پر ہر جگہ ہیں، پرانے لوگ ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں، چونکہ انہوں نے سرکار کو چلانی ہے. تو اگلا جو سیٹ اپ ہے حکومت کا، وہ بہرحال آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ اس میں تو بہت سارے گروپس، بیوروکریسی، ٹیکنوکریٹس جو طالبان کے اندر سے سپورٹر نہیں ہیں لیکن مجبوراً اب وہ آن بورڈ ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے آگے بننے والا سیٹ اپ؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس کے اوپر میرا ایک مضمون ہے پچھلے سال ستمبر کا، کہ جس میں نے خاکہ ان کی آنے والی ریاست کا خاکہ کھینچا تھا. اور آپ نے وہ بات بہت اہم کی طاہر بھائی، کہ وہ جس وقت آپ نے ذکر کیا کہ پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہو. میں نہیں سمجھتا کہ پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کو وہ لے کے آئے ہیں، لیکن اس کے قریب قریب کچھ ہوا ہے. اور وہ میں ذرا آپ کی اجازت سے آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کو سمجھانا چاہوں گا. اگر آپ کو یاد ہو
تو جو مائک پامپیو تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ، جب وہ دوحہ میں وہ جو فروری کے اندر انہوں نے سائن کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ایک کانفرنس بھی ہوئی جس میں انہوں نے بیان دیا، طالبان کے لوگ آئے، ڈاکٹر عبداللہ نے بھی بیان دیا. تو جو مائک پامپیو کا بیان تھا وہ بہت اہم تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا طرز عمل جو ہے، سیاسی طرز عمل، وہ آپ پر لاگو نہیں کرنا چاہتے. آپ جیسا بھی آپ، یعنی آپ سے مراد تمام افغان، لیکن وہ کوڈ ورڈ تھا کہ بھائی طالبان کو شامل کیا جائے، کیونکہ باقی طالبان تو امریکہ بیک جو رژیم جو جس کا تختہ الٹا گیا ہے اس میں شامل تھے، صرف طالبان شامل نہیں تھے. لیکن اس وقت انہوں نے یہ کہا ہم آپ جیسا بھی کوئی سیاسی ڈھانچہ، جیسا بھی ڈسپنسیشن آپ چاہتے ہیں، جیسی بھی ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. تو ان ادر ورڈز آلریڈی طالبان کے ساتھ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ اس ریاست کو جیسے بھی چینج کرنا چاہیں وہ چینج کر سکتے ہیں. جو بات نہیں کی گئی تھی، جس پہ جو ہے جو تھوڑا سا کنسپیریسی تھیوری میں چلا جاتا بندہ، کہ وہ ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بھائی اب آپ آ جائیں ہم دوسری طرف دیکھیں گے. نہیں، امریکہ کو یہ امید تھی کہ یہ ریاست پھر بھی کچھ عرصہ نکال جائے، اور پھر یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اپنا گفت و شنید ہوگی. ہاں طالبان جو ہے وہ ڈومینیٹ کریں گے ایک مستقبل کی ریاست کو، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جہاں ان کو عسکری جو ہے وہ سکسیس ہو جائے گا، وہ عسکری جیت ہو جائے گی ان کی. تو یہ نہیں تھا امریکہ کو اپنا کیا نام ہے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، متوقع نہیں تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ ہاں بھائی ان کو یہ جو اب ہم نے ریاست بنائی ہے اس کو جو ہے نا یہ پوری طریقے سے اس کا جو ہے نا اوور ہال ہوگا، جس کی وجہ سے میں نے پچھلے ستمبر میں مضمون لکھا تھا کہ اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی جانب کہ یہ حکومت کی شکل و صورت کیا ہوگی. دیکھیں اس وقت طالبان کو، جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا، بہت سارے لوگ جب آپ حکومت میں آتے ہیں نا تو آپ کو جو ہے بہت سارے جو آپ کے ہم نوا تھے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جنہوں نے آپ کی سپورٹ کی. جب آپ چاہے یہ جمہوری عمل کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے عسکری طور پہ جو ہے طاقت کا حاصل کی ہو، اس میں بھی لاجک وہی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا آپ ان کو نوازتے ہیں. آپ ان کو، کیونکہ آپ نے اگر وہ آپ کو یہاں تک لائے ہیں تو پھر آپ کو آگے بھی لے کے جائیں گے، آپ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ ٹرسٹ کے علاوہ بھی آپ کو ان کی سپورٹ کی اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. تو اب آپ نے وہ کیسے آپ مینٹین کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یار یہ اب ہم جو ہے آپ جو یہ جو دڑا ہے، یہ جو گروہ ہے، سب گروپ ہے ہمارے جو ہے تحریک کے اندر، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ مل جائے گا، پھر ان کے نچلوں کو کسی اور جگہ پہ بتدریج وہ ایک ہوتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی بھی جو ہے وہ ناراض نہ ہو، سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ دینے کو بہت کچھ نہیں ہے، دینے کو بہت تھوڑا ہے. تو اب لیکن لینے والے بہت ہیں. اب طالبان کے دڑوں کا میں نے ذکر کیا، ان سب کو بھی خوش رکھنا ہے. پھر آپ نے ٹیکنوکریٹس کا ذکر کیا، کیونکہ ان کو تو کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کہ فائنانس منسٹری کیسے چلانی ہے یا کوئی بھی تکنیکی قسم کی جو بھی جو ہے حکومتی شعبہ ہے وہ کیسے چلے گا، اس میں تو ٹیکنوکریٹس کو لانا ہے، تو ان کو بھی شامل کرنا ہے. پھر یہ جو وار لارڈ وغیرہ ہیں جن کے ساتھ ہو چکا ہے، جنہوں نے کہہ دیا ہے، جیسے شاید کرزائی صاحب کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ان کو بس ایک جو نا شاید بابا قوم کا جو نا خطاب دے دیا جائے یا لگ بھگ کچھ، تو وہ اس سے خوش ہو جائیں گے. لیکن عبداللہ صاحب تو چاہیں گے کہ بھائی میرا بھی کوئی عہدہ ہو. اسی طریقے سے جن باقی لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، جو شیعوں کے لیڈر ہیں، ان کو چاہیے، جو اور تاجک ہیں جنہوں نے جو نا ساتھ دیا ہے، اسماعیل خان کو کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کو کم از کم وہ گورنر بننا چاہے گا ہرات کا، کیونکہ اس نے جو ہے نا ہتھیار ڈال دیے تھے، لڑا نہیں تھا. اسی طریقے سے دیگر اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ سب کو کیسے لے کے چلیں گے، یہ بڑا مشکل ہے. اور سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک ٹگ آف وار ہوگا. پریگمیٹزم ایک طرف کھینچے گا طالبان کو، کیونکہ ان کو دنیا سے جو ہے ڈیل کرنا ہے، اور ان کی آئیڈیالوجی ان کو دوسری جانب کھینچے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان جو ہے وہ چونکہ ایک کوہیرنٹ موومنٹ کا نام نہیں ہے، یعنی کوہیرنٹ گروپ کا نام نہیں ہے، موومنٹ، آرگنائزیشن نہیں ہے، موومنٹ ہے جس کے بہت سارے حصے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دراڑیں آنے کا بہت بڑا جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے ایکسپیکٹیشن ہے میری،
کہ یہ آپس میں ہی ان کے جو ہے مسئلے کو کھڑے ہو جائیں گے, ان کے جو ہے نا وہ فیکشنلائزیشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہوگی, اور ان جو ریڈیکل قوتیں ہوں گی وہ جو ہے جو زیادہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہوں گے ان کا جو ہے قیادت سے, یہاں تک کہ قیادت کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے. اب میں آلریڈی دیکھ رہا ہوں کہ ملا برادر اور ہیبت اللہ جو ہیں وہ امیر المومنین ورسز لیٹ سے کہ ان کو پریزیڈنٹ کا خطاب دے دیا جاتا ہے, تو وہ ان کی چپکلش تو آلریڈی شروع مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں داعش انتظار کر رہی ہے کہ بھائی ان کے لوگ ٹوٹے اور ہماری جانب آئیں. یعنی یہ جو ایمریٹ کا جو پورا کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست افغانستان کی جغرافیائی حدود کے اندر رکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈیکل عناصر ہیں, جو جہادی عناصر ہیں, اس میں جو ہے وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا اس عمارت کے کانسیپٹ کے اوپر, کیونکہ یہ عمارت جو ہے پیور نہیں رہے گی, کیونکہ دنیا سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اکثر. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں داعش آئے گی اور کہے گی ہم نہ کہتے تھے کہ جو یہ عمارت سب دھوکہ ہے اور یہ طالبان امریکہ سے ملے ہوئے ہیں, اور اس میں کنسپریسی تھیری کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا اپنا زور ہوگا, اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ اصلی اسلامی حکومت صرف خلافت ہے, اور جو ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور دیکھو اس کو امریکہ نے تسلیم نہیں کیا, اس کا عملیہ میٹ کر دیا کیونکہ ہم سچے تھے, اور یہ جھوٹے ہیں اس لیے ان کے ساتھ جو ہے اپنا وہ روابط رکھنا, ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے دنیا تیار ہے. میں سمجھتا ہوں ہم اس طرف جا رہے ہیں. آخر میں دو ایک باتیں پنشیریوں کے حوالے سے. ابھی پیچھے آپ نے کہا کہ ان کی ریزسٹنس شاید کم ہوگی, خود طالبان کے اندر ہوگی, مگر اس وقت پنشیر سے ایک موومنٹ ہے جس کو امراللہ صالح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بھی ایک طرح سے انڈورس کر رہے ہیں, لیڈ بھی کر رہے ہیں, اگرچہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے فرنٹ لائن پر ہیں. تو آپ کو کیا اس طرح کے جو ریزسٹنس گروپ ہیں بڑھتے نظر آتے ہیں, پنشیریوں کے ساتھ ملتے نظر آتے ہیں آنے والے مہینوں سالوں میں, اور طالبان کے لیے کوئی چیلنج, اور کیا وہ کامیاب بھی ہو پائیں گے اس مرحلہ پر, یا اس مرحلہ پر ان کو کرش کر دیا جائے گا؟ ان سب چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ جو پنشیر کے اندر جو تحریک ابھر کے سامنے آئی ہے چھوٹی سی ہے فی الحال, لیکن اس کے اندر بھی دو مکاتب فکر ہیں. ایک مکتبہ فکر امراللہ صالح کا ہے کہ جو کہتا ہے اچھا یار مطلب مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, لیکن اور اس کو یہ ہے کہ یہ طالبان جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ طالبان مل کر بیٹھ نہیں سکتے اور یہ ریاست جو ہے کمزور رہے گی, اور بالآخر یہ ریاست بھی گرے گی اور پھر سے ہمیں موقع ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جانب, اس پروجیکٹ کی جانب انہوں نے ابتدائی جو ہے نا قدم لیے ہیں, اور اس وجہ سے وہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو انٹرم پریزیڈنٹ بھی ڈکلیئر کر دیا ہے, اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا وہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہ مسعود خاندان کے ہیں, جس میں احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے, جن کا اپنا نام بھی احمد شاہ مسعود ہے, اور ان کے بھائی احمد ولی مسعود, جو حال ہی میں پاکستان میں ایک تبلیغ دورہ کر کے آئے ہیں, جس میں ان کے بڑے انٹرویوز ہوئے, بڑی گفتگو شنید ہوئی, اور وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے طالبان کی جو ایمریٹ 2.0 ہے اس میں ٹوکن ریپرزنٹیشن نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ڈیو حصہ ملے. تو لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ بنے گی, جو مطلب فیڈرل گورنمنٹ اگر آپ وہ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں, تو جو کابل میں حکومت ہوگی جو ایمریٹ 2.0 ہوگی, اس میں تو خیر ان کو جو ہے کوئی خاص جو ہے ریپرزنٹیشن کا موقع نہیں ملے گا, ایک آدھ شاید کچھ مل جائے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ طالبان ہیں تو کیا عبداللہ کو ڈالیں گے یا احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو ڈالیں گے جو ابھی لڑ رہا ہے اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. ان کو کوئی وہ اس ڈھانچے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ ابھی ہولڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ لیوریج یوز کر رہے ہیں مزاحمت کی, اپنا آرم ریزسٹنس کی, کیونکہ یہ ہوتا ہے جب بھی ملک جو ہے گفت و شنید ہوتی ہے. ابھی دیکھیں طالبان کے جو امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے, ایک طرف جنگ چل رہی تھی, ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے, تو یہ تو قدرتی عمل ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کرمز دیے جائیں، یعنی ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے ان کو جب وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو ریاست کی اور وہ اپنے علاقے کے بادشاہ ہوں. ٹھیک ہے. تو یعنی بجائے اس کے کہ جو ہے وہ گورنر اپوائنٹ کر دیا جائے صوبوں کا، تو اور وہ آنسربل ہو فیڈرل گورنمنٹ کو، تو صوبائی خود مختاری دی جائے یا علاقائی خود مختاری دی جائے، کیونکہ صوبے تو چھوٹے چھوٹے سے، ویسے بھی پنجشیر جو ہے وہ ایک علیحدہ صوبہ ہے بدخشاں سے ہٹ کے، پہلے وہ بدخشاں کا حصہ ہوا کرتا تھا بڑے صوبے کا. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں وہ چاہتے ہیں ان کو علاقائی خود مختاری دی جائے، اور وہ اگر وہ مل جاتی ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ اتنے ابتدائی مراحل ہیں کہ ہر ایکٹر جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی گیم کر رہا ہے. آخر میں بھارت اور پاکستان کے جو کنسرنز بھی ہیں، الرٹس بھی ہیں، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، اس بات کو میں جوڑوں گا جو بہت زیادہ ماڈرن ویپنری امریکن چھوڑ آئے، جن میں بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ لڑاکا طیارے بھی ہیں، آرمڈ گاڑیاں بھی ہیں، وہ اب طالبان کے قبضے میں آئیں گی. اس سے دونوں ملکوں کو کیا کنسرنز یا الرٹ ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی شادیانے جو ہیں بجائے جا رہے ہیں کہ بہت بڑھیا بات ہوگی. بھارت میں کنسرن ہے، تو ان سب باتوں کو آپ ایک ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہیوی ویپنری ہے وہ ان کے کسی کام کی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس اسکل سیٹ ہے اس کو چلانے کا. دوسرا یہ ہے کہ اگر افغان ریاست ان کو بروئے کار نہیں لا سکے، ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، ان کے فوجی نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو مینٹیننس نہیں آتی تھی، وہ سپورٹ کانٹریکٹر سے تھی، اسپیئر پارٹس نہیں تھے. تو یہ ایک لاجسٹیکل ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوائی جہاز ہیں یا جو ہے ہیوی ویپنری جس کو کہا جاتا ہے، ہیلی کاپٹر یا بختر بند گاڑیاں، وہ ایک حد تک چلیں گی. جب ان کے اسپیئر پارٹ نہیں ملیں گے ان کو، یہ ناکارہ ہو جائیں گے. ہاں، بندوقوں کو آپ ریورس انجینئر کر سکتے ہیں. جو بھی امریکی بندوقیں تھیں، مطلب ہائی پاورڈ اسالٹ رائفلز یا مارٹرز جو ہے، آرٹلری وغیرہ پیسز، وہ شاید جو ہے ان چلتا رہے، وہ کیونکہ وہ لوکل جو لوہار ہیں، لوکل جو کاٹیج انڈسٹری ہے علاقے کے اندر، پاکستان کے اندر درہ آدم خیل کے اندر بہت بڑی جو ہے فاؤنڈریز ہیں جو اسلحہ بناتی ہیں، اس طرح اور بہت سارے جنہیں علاقے ہیں. پھر یہ ہے کہ اسمگلنگ ہوتی ہے وٹ ناٹ. لیکن وہ آپ صرف چھوٹے درجے کے جو جن کو آپ کہتے ہیں اپنا دستی ہتھیار جن کو آپ کہتے ہیں، وہ جو ہینڈ گنز ہوتے ہیں، جو چاہے وہ ہائی پاورڈ اسالٹ رائفل ہو یا کچھ اور ہو، تو وہ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن باقی جو ہیوی مشینری ہوتی ہے، ٹینکیں، بختر بند گاڑیاں، ہمویز وغیرہ، ان کے اسپیئر پارٹ کہاں سے آئیں گے؟ کون دے گا ان کو؟ مطلب یہ تو نہیں اویلیبل نہیں ہے نا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. اس کے اوپر ذرا مطلب یہ ایک ہائپ ہے جس کے اوپر تھوڑی سی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بھارت اور پاکستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر آبجیکٹو جیو پولیٹیکلی دیکھا جائے، یعنی آبجیکٹو جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، تو پاکستان اور بھارت کے مفادات جو ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ ایک آئرونک ہے، ایک پیراڈاکس ہے کہ اب افغانستان میں نہ ہی جو ہے بھارت چاہتا ہے کہ اس قسم کی حکومت ہو، اور نہ ہی پاکستان پوری طریقے سے خوش ہے. کہ وہ ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ کا ایک معاملہ چل رہا ہے ان کی پاکستان کے اندر، کے کچھ لوگ جو ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہیں. لیکن مجموعی طور پہ اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے، لوگوں کی ذاتی یا گروپ رائے سے ہٹ کے ایک اسٹریٹجک لیول پہ دیکھا جائے، تو دونوں کا مفاد جو ہے بھارت اور پاکستان کا وہ کنورج ہو رہا ہے. کیونکہ کسی کو بھی اس قسم کی ریاست ان کے فائدے میں نہیں. ہاں، ان کے فائدے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اب بھارت کو اس طریقے سے رسائی نہیں ہے جیسے اس کو امریکی فوجوں کے جب وہاں تھی تعینات اس دور میں تھی، تو ان کا نقصان ہے. پاکستان کو بھی یہ تھا ایک زمانے میں، جو ہے مجھے یاد ہے کہ یہ گفتگو کی جاتی تھی کہ ایک ڈیبیٹ چلتی تھی کہ پاکستان کی لیڈ کہتی تھی یار اگر امریکی فوجی چلے جائیں تو شاید جنگ ختم ہو جائے وہاں سے اور امن ہو جائے. دوسری جانب ایک بہت بڑا جو ہے مکتبہ فکر یہ کہتا تھا کہ شکر کرو امریکی فوجی ہیں تو انہوں نے وہ سارا طوفان بدتمیزی ادھر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ورنہ جو ہے دیکھو ٹی ٹی پی نے کیا اشر کیا، یہ اور بھی خراب ہو جائے گا معاملہ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک ریالٹی ہے جو آبجیکٹو بھی اگر دیکھا جائے جیو پولیٹیکلی، لیکن ظاہر ہے پھر ایک آبجیکٹو جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور آئیڈیاز جو ہیں وہ انسانوں سے ہٹ کے نہیں ہوتے، آئیڈیاز انسان بناتے ہیں اور وہ ان کو آپریشنلائز کرتے ہیں. تو پاکستان ظاہر ہے ابھی اس کی جو پوری طریقے سے بھارت کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا، مچ لیس کوئی تعاون کی بات ہو. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہائیسٹ لیول جو ہیں ملٹری اور انٹیلیجنس کے جو ہائیسٹ لیول ہیں، جو سربراہ لیول ہیں، وہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر ہمیں اس وقت جو ہے اس بارڈر کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اس بارڈر کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی مطلب اکنامک سچویشن اتنی بری ہے کہ نہ ہم ادھر جنگ جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو کہ یہ اسپرنگ میں مارچ اپریل کی بات ہے، شاید مارچ کی بات ہے، جب وہ سیز فائر ہوا تھا ایل او سی کے اوپر. وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ طوفان بدتمیزی آنے والا ہے. شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی تیزی سے آئے گا. یعنی میں پاکستانی جو ہے نا عسکری اور انٹیلیجنس کی قیادت کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن ان کو پتا تو تھا کہ یہ ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہونا ہے. تو کم از کم ادھر معاملہ جو ہے ٹھنڈا رکھیں تاکہ اس معاملے کو ڈیل کیا جائے. پاکستان جو ہے وہ سینڈوچڈ ہے ان دونوں جانب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اپرچونٹی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ بیچ میں کشمیر آ جاتا ہے کہ اچھا یار جب تک آپ کشمیر پہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک ایک میس ہے جس کو پاکستان کو ڈیل کرنا ہے. اور آئی تھنک بھارت کے اندر بھی آخر میں یہ کہوں گا کہ بھارت کے اندر بھی جو پرانے جو پیراڈائمز ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کر کے تو یہ ان کو بھی ایک نئی جو ہے وہ انالیسس کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں موجودہ دور پہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ وہ ایک پرانا انالیسس ہے کہ اب طالبان آ گئے ہیں تو پاکستان خوش ہو رہا ہے. اسی وجہ سے مجھے میجر گورو کا جو ہے وہ آپ کا جو شو تھا مجھے بہت پسند آیا تھا. اس میں بہت نوانس دکھایا تھا میجر صاحب نے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا نقصان ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور ان کی اکنامک سچویشن بہت ویک ہے. تو آئی تھنک کہ جو ہے اس طرح کی گفتگو کو بھارت کے اندر مزید پھیلنے کی ضرورت ہے اور دونوں جانب جو ہے وہ ایک نوانسڈ قسم کی اگر گفتگو ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر جو ہے وہ حالات کو بہتر مینیج کرنے کی جانب دونوں سائڈ سے لوگ آئیں گے. لیکن اگر وہی پولرائزڈ قسم کی گفتگو ہوگی، وہی ایڈیالوجیکل پرانے لینزز سے ہم دیکھتے رہیں گے تو ہم شاید اس موقع کو بھی گنوا دیں بیٹھ کے. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کی مخصوص زاویوں کے حوالے سے جو اس وقت کی صورتحال ہے افغانستان اور اس سے ملتے ہوئے جو علاقے ہیں خاص طور پر پاکستان اور بھارت، سینٹرل ایشیا، ہم جان سکیں کہ اس وقت آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. اور اگلے ہفتے مجھے اور آپ کو یقین ہے بہت ساری نئی تبدیلیاں بھی ہوں گی اور بہت سارے ایسے ایونٹس ہوں گے. تب تک ہم کہہ سکتے ہیں جو انہی حالات پہ بیس کرتے ہوئے آگے کو چلیں گے. بات چیت ہوگی پھر آنے والے دنوں میں پھر آپ سے. بہت بہت شکریہ. ویورز، بات چیت سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار ہم نے اردو میں اور ایک بار انگریزی میں آپ کے سامنے ان کے خیالات کے ساتھ پیش کریں تاکہ آپ کو چیزوں کو اینالائز کرنے میں مدد مل سکے. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.